हालेलुया। क्या हम सब खुश हैं? हमें खुश भी होना चाहिए क्योंकि खुदा की हम हजूरी में हैं और खुदा के फजल में हैं, और खुदा ने हमें एक मौका दिया है कि खुदावंद के घर में हम शागिर्दों की तरह शागिर्द बनकर, खुदा के तालब बनकर, खुदा के ममसू बनकर खुदा की बातों को सीख भी सकें और आगे सिखा भी सकें। ये खुदा के कलाम का अमर और समर है, और इन बातों में हम जीना चाहते हैं। ज़बूर 4 में हमने पढ़ा कि थरथराओ और गुनाह ना करो। सोने से पहले अपने बिस्तर में सोचो और जानो ज़िंदगी कैसी है, कैसे गुजरती है, उसका तजर्बा हर इंसान रखता है। मगर अगर हम अपनी ज़िंदगी रखते हुए ज़िंदगी के मालिक का हुक्म का तजर्बा करें तो हमारी ज़िंदगी के लिए अनमोल साबित होता है, बेशकीमत साबित होता है। जब हम लूका के इंजील और उसका 9 बाब पढ़ते हैं तो खुदा ने अपने शागिर्दों को एक इख्तियार दिया है। 12 को उन्होंने क्या दिया? इख्तियार दिया है। और वो इख्तियार क्या है? कुदरत का बीमारियों से शिफा देने का। खुदा यीशु मसीह भी जब अपनी खिदमत में शागिर्दों के साथ खिदमत करते, गांव-गांव जाते, वादी जाते हैं, तो लोगों का जमे गफीर यीशु के पीछे हो लेता, और लोग बीमारियों में गिरफ्त, लोग बदरूहों में गिरफ्त, लोग चला कर यीशु से रहम की अपील करते, और यीशु जिसको चाहता और उसको शिफा देता। और यीशु ये कहता कि जा तेरे माँ ने तुझे क्या किया है? अच्छा किया। यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने अच्छा किया है, उसने यही कहा कि जा तेरे माँ ने तुझे क्या किया? अच्छा किया। यही शर्त है कि हम जब अपने खुदावंद के पास आते हैं तो अपने आप को इतना पुख्तगी में रखें, ईमान की पुख्तगी, हलीमी और फरोतनी की पुख्तगी में, कि खुदा हम पर तरस खाए। क्या करे? खुदा हम पर तरस खाए और अपनी निगाह में हमें मकबूल करे, मरकज़ बना रहे हम, और उसकी निगाह हम पर ठहरी रहे कि जो मांगे वो हमें चाहिए। खुदा देने वाला है, ये उसका इख्तियार है, वो मालिक है, वो हस्ती है जो सबको देता है, ईमानदारों को भी देता है और गैर ईमानदारों को भी देता है। अब मांगने वाला किस तरह से मांगता है ये उसके ऊपर मुनस्सर है, वो अपने खुदा के आगे किस तरह अपने आप को पेश करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर उसने 12 को बुलाकर, यीशु मसीह कितने शागिर्द रखते हैं? 12 शागिर्द। और ये 12 शागिर्द बड़े एक कलीदी उनका किरदार है। यीशु मसीह 12 को जानते हैं, हालांकि इन 12 में से एक मुनहरफ भी हो गया और यीशु को उसने पकड़वाया, मगर खुदावंद यीशु मसीह फिर भी अपने इन 12 जो शागिर्द हैं, जो हवारी हैं, जिनको उसने चुना है, उनसे वो एक कदीम मोहब्बत रखता है, और उस मोहब्बत में खुदावंद यीशु मसीह एक उनको इरशाद देते हैं, एक उनको टास्क देते हैं, एक उनको खिदमत के लिए मौका देते हैं। और इस मौके से पहले खुदा उनको क्या कहते हैं? और बुलाते अपने पास, बुलाकर उन्हें क्या कहा? सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको 12 को बुलाया और 12 से गुफ्तगू की, और उन खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि लोगों को ज़रूरत किस बात की है, और मैं इन हवारियों को इसलिए भेजूं ताकि ये लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। उनको बुलाकर और उनको क्या कहा? बीमारियों को और बदरूहों को दूर करने के लिए खुदा ने उन्हें इख्तियार दिया। ये शागिर्दों के पास अपना इख्तियार नहीं है, अपनी कुव्वत नहीं है, और ना वो अपनी कुव्वत से, ना वो अपनी कुदरत से, ना वो अपने इख्तियार से कुछ कर सकते हैं, ना वो इख्तियार करने का इख्तियार रखते हैं।
مگر زندگی کے مالک نے اگر انہیں بلایا ہے اور انہیں وہ اختیار دیا ہے کہ وہ بیماریوں کو، بدروؤں کو دور کر سکے، ددکارے ہوئے لوگوں کو سے پیار کر سکے، مسکینوں محتاجوں کی وہ ضرورت کو پورا کر سکے، تو خداوند انہیں خدمت میں دھکیلتے ہیں، بیچتے ہیں، تاکہ خدمت بھی کرنی ہے اور لوگوں کی ضرورت کو بھی پورا کرنا۔ جب ہم خدمت کے لیے جاتے ہیں تو اسی طرح سے ہم جاتے ہیں، لمبا سفر طے کرتے ہیں، خدا کا کلام ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ خاص لوگ ٹھہر جاتے ہیں اور وہ خاص دعا کرانا چاہتے ہیں، اور ان کے یہ ہوتی کہ پاسٹر جی آپ ہاتھ رکھ کر ہمارے اوپر دعا کریں، ہمیں یہ تکلیف ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو پوری قدرت سے، پورا اختیار سے ان کو یہ ایک قوت دیتے ہیں، با اختیار بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہمیں با اختیار بنانے کی کیا رکھتا ہے؟ سخت رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم خداوند کے حواری بن جاتے ہیں، خداوند کے شاگرد بن جاتے ہیں، خداوند کے مبشر بن جاتے ہیں، خداوند کے خادم بن جاتے ہیں، تو خداوند اپنے کلام سے اور اپنے روح سے ہمیں اختیار دیتا ہے تاکہ ہم بدروؤں کو کیا کریں؟ ڈانٹیں، بیماریوں کو ہم ڈانٹیں، تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو سکے، کمزوروں کی کمزوری دور ہو سکے۔ اس لیے یہ جو قدرت ہے، یہ جو اختیار ہے، یہ کلام مجسم کی طرف سے رسولوں کو ملا ہے، 12 شاگردوں کو ملا ہے۔ تو جانے ہم یہاں پر خدا کے طالب بن کر یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ہم بھی خدا کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں، ہم خدا کی دلہن ہیں، اور خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ کرنے کی قوت حاصل کریں، اور اپنے شافی کل سے اس کا زور مانگے، اس کے کلام کو مانگے، اس کے آگ کو مانگے، اس کی روشنی کو مانگے۔ ابھی ہم نے گیت گایا، شمع جلائے رکھنا یسوع آنے والا۔ یہ یسوع مسیح کی آمد کا گیت ہے کہ یسوع آئے گا، جلالی بدن میں آئے گا، اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی، اور دلہن کا کام ہے وہ اپنی زندگی کی شمعوں کو جلا کر رکھے، اپنی زندگی کے اندھیرے کو دور رکھے، اور کلام ان کی زندگی کا اصل حاصل شمع ہو، تاکہ اس کی زندگی جو ہے وہ روشن ہو، اور جب یسوع آئے تو وہ یسوع کو دیکھ سکے، وہ اپنی نورانی آنکھوں سے یسوع کا دیدار کر سکے، اور یہی دیدار اور یہی اختیار، یہی وہ قوت خدا جو ہے اپنے شاگردوں کو عطا فرماتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماریوں کو اچھا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھیجتے ہیں۔ 2 کام دیتے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ کہ انہیں خدا کی بادشاہی۔ تو یسوع مسیح نے جب خدمت کی شروع کی تو کیا؟ توبہ کرو، خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ تو یہاں پر بھی لکھا ہے، انہیں کیا بتایا کہ تم نے خدا کی بادشاہی کی منادی کرنی ہے، اور یہ منادی تم نے اپنی نہیں کرنی بلکہ باپ کی کرنی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ جس طرح میں نے باپ کی منادی کی ہے، میں نے باپ کی بادشاہی کے بارے میں بتایا ہے، میں نے اس کے جلال کے بارے میں بتایا ہے، میں نے اس کی محبت کے بارے میں بتایا ہے، تم نے بھی جانا ہے، میرے بارے میں نہیں۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی بادشاہی کی، یعنی کہ میرے باپ کی بادشاہی کی بات کرنی۔ حالانکہ یسوع مسیح کہہ بھی سکتے تھے تم نے جانا ہے، میرے بارے میں بتانا ہے کہ میں نے فلانے کو چنگا کیا، میں نے فلانے کو زندہ کیا، میں نے فلانے کو شفا دی، مگر یسوع نے ایسا نہیں کہا اپنے حواریوں سے۔ اور خداوند یسوع مسیح کو جو پیغام، جو ٹاسک ملا تھا، وہی پیغام، وہی ٹاسک خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے سپرد کیا ہے، اور یہی ٹاسک آج میرے اور آپ کے بھی سپرد ہے کہ ہم خدا کی اور اس کی بادشاہی کی منادی کریں۔ اگر ہم خدا کی اور اس کی بادشاہی کی منادی کریں گے تو خدا اپنا اختیار بھی دے گا، خداوند اپنی قدرت بھی دے گا، خداوند اپنے رحم سے بھی ہمیں جو ہے بیماریوں سے چھٹکارا بھی دے گا، ہماری تکلیفیں دور ہو جائے گی، ہماری نجاست دور ہوگی، کیونکہ ہم نے خدا کا جلال
अपनी आंखों से देखा है, खुदा के कलाम को आग की मानद उतरते देखा है और खुदा की कुदरत को अपने दरमियान देखा है, तो हर बदरू जो है यीशु नाम से दूर हो जाएगी, हर कमजोर जिंदगी यीशु के नाम से जोर पा जाएगी। बस शर्त ये है कि हमारी जिंदगी के अंदर कलाम खुदा का पैगाम होना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में कलाम को नहीं रखना चाहते। खुदा चाहता है हवारियों के जरिए वो हवारियों को बताना चाहते, पहला काम खुदा, दूसरा काम है उसकी बादशाही, और तीसरा काम क्या है? मनादी करना। जब हम खुदा को जानते हैं तो खुदा के जानने के बाद हमें खुदा का एहसास होता है, उसके तख्त का एहसास होता है, उसकी बादशाही का एहसास होता है, और उसका तख्त और उसकी बादशाही सबसे बड़ी मनादी। इससे बड़ी मनादी क्या हो सकती है? हम जमीन पर हों और बात आसमान की करें। इससे बड़ी बरकत, इससे बड़ी लियाकत और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? इसलिए मेरे लिए तो एक बहुत ऑनर है, मैं कहता हूं मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है कि मैं अपने खुदा की बात करता हूं और हम एक अपने खुदा की बात को सुनते हैं। वो खुदा जो सब इख्तियार रखता है, वो खुदा जिसने अपने कलमे को दुनिया में भेजा ताकि वो मेरा बोझ उठा सके, वो मेरे लिए हिफ्जी बन जाए और मेरे वो दुखों को उठाए, ताकि मेरी जिंदगी के जो दुख है, जिनके अंदर बीमारियां, जिनके अंदर बदरुएं, जिनके अंदर कमजोरियां, जिनके अंदर ख्वाहिशात छुपी हुई है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए और हम यीशु में क्या पा सके? राहत पा सके। जब हम यीशु में राहत पाएंगे तो उसकी बादशाही का दीदार कर सकते हैं, उसकी बादशाही को देख सकते हैं। क्योंकि यीशु में से अगर हम देखते हैं 18वीं आयत में, 9वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था। कौन? यीशु मसीह। 18वीं आयत में देखते हैं, जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था, शागिर्द उसके पास थे। अब यीशु मसीह दुआ कर रहा है, शागिर्द यीशु के पास है। ये नहीं लिखा कि शागिर्द भी दुआ कर रहे हैं, यीशु शागिर्द उसके पास है। तो वो ऐसा हुआ, उसने उनसे क्या सवाल किया? पूछा कि लोग मुझे क्या कहें। खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते करते जब दुआ खत्म की तो अपने शागिर्दों से सवाल किया कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। इसी तरह खुदा ने उन्हें ये बात बताई कि खुदा की और बादशाह की मनादी करना, ताकि अगर लोग तुमसे पूछें कि तुम खुदा को जानते हो तो तुम बता सको कि हमें खुदा के बारे में किसी ने बताया है, और बताने वाला कौन है? वो कलाम मुजस्सम यीशु अल मसीह है, जो हमारा जो है क्या है? उस्ताद है, जिसने हमें इख्तियार दिया है, तुम्हारे पास भेजा है। और भेजा किसके लिए? मनादी के लिए, खिदमत के लिए, मोहब्बत के लिए, सुलह के लिए, सलामती के लिए। और आगे क्या किया है? और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भी भेजा है। रूहानी बातें और जिस्मानी बातें, दोनों तरह की खिदमत है। कलाम दोनों तरह से हमारी रहनुमाई करता है। ये नहीं कि कलाम हमें रूहानी तौर पर हमें तवानाई और ताकत देना चाहता है, फजीलत में रखना चाहता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है तो वो कलाम हमें रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर दोनों तरह से हमारी तरक्की चाहता है। हम एक तरह की तरक्की चाहते हैं, हम एक तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं, मगर खुदा हमें दोनों तरह से जो है मजबूत और कुव्वत और चट्टान की तरह हमें बढ़ाना चाहता है। आज हमारी जिंदगी के लिए कितना अच्छा मौका है कि हम आखिरी जुमेरात हमेशा मिल बैठते हैं, हमेशा खुदा की बात को सुनने की इस्तदा रखते हैं, ताकि खुदावंद की जो है लियाकतें और खुदावंद की जो सदाकतें हैं उसको जान सके और इस बात को समझ सके कि खुदा ने जिस तरह शागिर्दों को खुदा की बादशाह की मनादी करने और बीमारियों से अच्छा करने के लिए भेजा है, तो खुदा ने आज अपने कलाम से मुझे और आपको मनादी के लिए भी चुना है और खिदमत के लिए भी चुना है, खुदा के लिए भी चुना है और अपनी बादशाह के लिए भी चुना है, ताकि हम अपनी बीमारियों से शिफा पा सकें। हमारी जिंदगियों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम जानते नहीं है, मगर वो हमारे जिस्म के अंदर है। मगर कलाम जब हमारी जिंदगी में आता है तो फिर वो बीमारियां हमारे बदन से दूर हो जाती हैं। खुदा चाहता है कि हम अपनी बीमारियों को दूर करें और अपने खुदा के पास आ जाएं, खुदा की कुर्बत में आ जाएं और खुदावंद हमसे प्यार करे। खुदा हमसे प्यार करना चाहता है, बस शर्त यह कि अपने खुदा के नजदीक तो पहुंचने की कोशिश करें। अगर हम अपने खुदा के पास
پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے تو خدا کی آواز کیسے سنیں گے؟ خدا کی آواز سننے کے لیے آپ کے کان ہونے چاہیے، اور خدا کو دیکھنے کے لیے آپ کی اچھی اور بابرکت آنکھیں اور روحانی آنکھیں ہونی چاہیے۔ جب خدا نے انہیں منا دی اور بیماریوں سے اچھا کرنے کے لیے بھیجا تو ان کو ایک اور حکم دیا اور ان سے کہا کہ راہ کے لیے کچھ نہ لینا، اپنے ساتھ تم نے کچھ نہیں لینا۔ منادی کرنے جا رہے ہو، اپنے دل میں کوئی لالچ، اپنے دل میں کوئی ایسی چیز نہ رکھنا، اور رستے میں تم نے کچھ نہیں لینا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ نہ لاٹھی لینا، نہ جولی لینا، نہ روٹی، نہ روپیہ، اور نہ دو کرتے رکھنا، اور جس گھر میں داخل ہو وہاں رہنا۔ خدا نے انہیں ہر چیز جو ان کے لیے اچھا لگتا ہو انہوں نے منع کر دیا، مگر کہا منادی کرتے کرتے جس گھر میں رہنا وہاں پر ٹھہرنا، کچھ نہ لینا۔ کسی چیز کی تمہیں ضرورت نہیں۔ جو بات میں تمہیں کر رہا ہوں، تلقین کر رہا ہوں، وہ تم سیکھو، سمجھو، جانو۔ اس کام کے جس کام کے لیے تم بھیجا جا رہا وہ کام کرو۔ اگر ہمیں بھیجا جائے تو ہم کہتے کوئی بات نہیں، انہوں نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، میں تو اپنی مرضی سے جاؤں گا۔ مگر خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو بھیج کر یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میری بات کو فالو کرتے کہ نہیں، میرے حکم کو مانتے کہ نہیں، جو انہوں نے میرے سے سیکھا ہے یہ آگے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں، کہ جس طرح میں کر رہا ہوں آگے انہوں نے اس کام کو کرنا ہے، میرے ہوتے ہوئے ان کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اپنی زندگی میں خدمت کا تجربہ رکھیں، اپنی زندگی کی فکریں خدا پر چھوڑ دیں، خدا آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ جب خدا ہماری زندگی کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی سخت رکھتا ہے تو لکھا جس گھر میں داخل ہو وہاں رہنا اور وہاں سے روانہ ہو۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ جس گھر میں جانا وہاں پر عبادت پرستش کرنا، وہاں پر ٹھہراؤ کرنا۔ بہت سارے خادم جاتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، عبادت پرستش کرتے ہیں، اسی گھر میں رہتے ہیں، اسی جگہ پر ڈیرا ڈالتے ہیں اور کھانا پینا سب گھرانے دیتے ہیں۔ یا ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اچھا کھانا پینا ملتا ہے، ہم بھی گھر سے لیتے کچھ نہیں لے کر چلتے، اپنی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور خداوند کا کلام لے کر چلے جاتے، کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ جاتے کلام ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہمارا ویلکم کیا جاتا، ہم جاتے خدا کی منادی کرتے، خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں، خدا کی نجات کی بات کرتے ہیں، خداوند کی قدرت کی بات کرتے ہیں اور ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ اور اگر وہاں پر دیر ہو جائے تو آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ خدا کے کلام میں بھی یہاں پر لکھا ہے کہ وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں رک جانا۔ آگے کیا لکھا؟ جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کرے اس شہر میں نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد کیا کر دینا؟ اگر جس شہر میں جا، جس وادی میں، جس قبیلے میں، جس گاؤں میں جاؤ، اگر اس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں خدمت کے لیے، کلام کے لیے، خدا کی بات سننے کے لیے، خدا کی بادشاہی کی باتیں سننے سے منحرف ہو جائے، وہ تم سے مدد نہ پانا چاہے، وہ تم سے پیار نہ کرنا چاہیں، اس شہر سے نکل جانا اور اپنے پاؤں کی گرد کیا کر دینا؟ جاڑ دینا، تاکہ ان پر کیا ہو؟ گواہی۔ وہاں پر کتنی اچھی بات ہے، ان پر کیا ہو؟ گواہی ہو، یعنی کہ جس مقصد کے لیے تم جا رہے ہو ان کی زندگی میں گواہی ہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ اس شہر سے نکل جانا، پاؤں کی گرد جھاڑ دینا، تم آ کے تمہاری محبت کی، تمہاری خدمت کی، تمہاری منادی کی کیا ہو؟ ان کی زندگی میں گواہی ہو۔ انسان ایسا نہیں کرتا، آج کا انسان ایسا نہیں کرتا، مگر خداوند یسوع مسیح نے انہیں ایسا ہی کرنے کے لیے کہا۔ پس وہ روحانہ ہو کر گاؤں خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفاعت دیتے پھرے۔ آمین۔ کتنی اچھی بات ہے کہ خداوند کا کلام سچا ہے، خدا کے وعدے کے مطابق، خدا کی قوت کے مطابق، خداوند کے حوصلے کے مطابق، خدا نے جو انہیں اختیار دیا خدا کی اور بادشاہی کی، تم نے منادی کرنی ہے، بیماریوں سے لوگوں کو چنگا کرنا ہے، بدروؤں کو نکالنا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، معلوم پڑ گیا ہے کہ شاگرد بڑی دینداری کے ساتھ، بڑی جافشانی کے ساتھ، بڑے اختیار کے ساتھ اپنے کام کو کیا کر رہے ہیں؟ سر انجام دیں۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو خدا نے دیا ہے اختیار، اس اختیار کو کیا کرنا چاہیے؟ استعمال کرنا چاہیے۔ کہیں آپ کو لوگ قبول کرتے ہیں، کہیں نہیں قبول کرتے، کہیں آپ کی بات پہ لوگ متفق ہو جاتے ہیں، کہیں آپ کی بات پہ متفق نہیں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص
آپ کے کلام سے برکت پائے. ضروری نہیں ہر شخص آپ کی بات پہ متفق ہو، مگر جتنے متفق ہو جائیں وہ خدا کی برکت پائے، خدا سے موضع حاصل کریں. اس لیے آپ خدا کی بات پر متفق تھے، آپ نے خدا کی آواز کو سمجھا ہوا تھا، آپ کو پتا تھا کہ آج خدا کی عبادت کا دن ہے، آج خدا مجھے بلا رہا ہے، اپنے کلام کے لیے بلا رہا ہے تاکہ میں خدا کی منادی میں شریک ہو سکوں، میں خدا کا گواہ بن سکوں، میں خدا کے کلام سن سکوں. اور خدا نے آپ کو بھیجا، تو خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں خدا کی بات آپ تک پہنچا سکوں. یہ مل جل کر باہمی خدمت ہے، باہمی منادی ہے، اور یہ منادی بھی کس کی ہے؟ خدا کی، اور اس کی بادشاہی کی، اس کے اختیار کی، اس کی قوت کی، اور اس کی بخشش کی. اور اس کا عمل کیا ہے؟ بس وہ روانہ ہوگا گاؤں گاؤں. خدا کا کلام ہر جگہ پہنچنے والا ہے، پہنچ رہا ہے. بہت سارے ایسے علاقے جہاں بھی پہنچا نہیں مگر کلام پہنچ رہا، بڑی دلیری کے ساتھ پہنچ رہا، بڑی جافشانی کے ساتھ پہنچ رہا. کچھ لوگ قبول کرتے، کچھ طرح نہیں قبول کرتے. کئی بڑے عجیب و غریب سوال کرتے رہے کہ یہ آپ کا ایمان ہے. جواب دینا ہمارا حق. آپ سوال کرتے ہیں، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ ہماری جواب سے متفق ہوتے نہیں ہوتے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر آپ کو کوئی قبول کرے تو ویلکم، اگر نہ قبول کرے تو اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان کے دل میں کیا ہو؟ گواہی ہو. آپ کا جو جواب ہے وہ مسیح کے قول و فعل کے مطابق ہو تاکہ وہ گواہی اس کی زندگی میں ٹھہر جائے، اور وہ گواہی کے اندر کیا ہے؟ خدا کی خوشخبری ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو بڑا بادشاہ کے طور پر، بڑے شہنشاہ کے طور پر اپنی باتیں کرتے رہو. نہیں، خدا کے کلام کے لیے جب آپ کو موقع ملے تو خدا کی بات کرنی چاہیے، خدا کی صفتوں کی بات کرنی چاہیے، خدا کی خوشخبری کی بات کرنی چاہیے. اور اس خوشخبری کے اندر تو سب سے بڑا معجزہ چھپا ہے، سب سے بڑی شفا چھپی ہے، اور وہ شفا آپ کے ایمان کی ہے. وہ شفا کیا ہے؟ آپ کے ایمان کی ہے. میں نے پہلے کا 18ویں آیت میں لکھا جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا تو شاگرد اس کے پاس تھے، تو اس نے ایسا ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ مسیح یسوع کی گواہی سنیں، منادی سنیں. انہوں نے جواب میں کہا یوحنا بپتسمہ دے. 12 شاگردوں میں کوئی کہہ رہا یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض کیا کہتے ہیں؟ ایلیا کہتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے. اس نے ان سے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے؟ مجھے تمہاری کو باتیں نہیں کہنے، مگر تم اپنے ایمان سے جو تم نے دیکھا، جو سمجھا، جو مجھے پرکھا، جو میری خدمت کو، میری خوشخبری کو تم نے دیکھا، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ تم مجھے کیا کہتے ہیں. ان میں سے ایک شاگرد نے کیا کہا؟ پطرس نے جواب میں کہا خدا کا مسیح. اس نے کیا کہا؟ خدا کا مسیح. تو اس نے کیا کہا؟ ان کو تاکید کر کے حکم دیا کہ یہ کسی سے نہ کہے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی اس نے کیا کی ہے؟ وڈیائی کی ہے کہ تو خدا کا کیا ہے؟ مسیح ہے. تو خدا کا پرتو ہے، تو خدا کا کلمہ ہے جو مجسم ہو کر دنیا میں آیا ہے. اور خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں اور انہیں ایک تاکید کی کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا. ابھی خداوند اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہمیں جو موقع ملتا ہے تو ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی اور اس کے باپ کی اور اس کی بادشاہی کی منادی کو دل کھول کے بیان کرنا، کیونکہ یسوع اب زندہ ہو چکا ہے. یسوع نے جب ہمیں اختیار دیا ہے کہ یسوع کے نام کی ہم شکر گزاری کریں. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کی زندگیوں میں معجزہ ہو اور آپ کی زندگیوں کمزوریوں سے دور نکلیں اور خداوند کے معجزے کو حاصل کریں. خداوند آپ کے سب کے ساتھ. آمین.